بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل پر آپ کے لیے کچھ اسلامک اور کچھ روزمرہ کے بارے میں گولڈن ورڈز شیئر کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی کام آنے والی باتوں اور اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کے چاہت کرتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں پیار کرنے والے کم اور درد دینے والے زیادہ ہیں۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ جانتے ہو، کچھ باتیں صرف اللہ کے سوا کسی کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ کچھ دکھ صرف اللہ کو سنانے والے ہوتے ہیں۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کہ دعائیں اندیکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، یقین اور صبر۔ خود کو ہر برے کام سے بچائیں، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے، گزر تو جائے گی لیکن اس میں کیے گئے اعمال باقی رہ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی نہ ہم بظاہر آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں، پر ذہنی طور پر قید ہی ہوتے ہیں اس ایسے لمحے میں جس نے ہمارا ذہنی سکون برباد کر دیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سور اٹھانے والے فرشتے کو جب سے سور پھونکنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ اسی وقت سے چاقو چوبند عرش کی جانب نظریں گاڑے ہوئے ہے۔ وہ اس خدشے سے پلک بھی نہیں جھپکتا کہ کہیں پلک جھپکنے سے پہلے اس کو سور پھونکنے کا حکم نہ دے دیا جائے۔ اس کی آنکھیں چمکتے ہوئے روشن ستاروں کی مانند ہیں۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ پتہ ہے، خاموشی کو بولنے پر اس لیے فوقیت حاصل ہے کہ بولنا جسم کا عمل ہے اور خاموشی روح کا عمل ہے۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے بھرم کھو جایا کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں رونا، اور وہیں روئیں جہاں ہمیشہ آپ کا بھرم باقی رہے، اور بے شک میرا اللہ ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ اے خدا، کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا، مجھے بس اپنا کر دے، گمراہ نہ ہو جاؤں دنیا کے شور میں، اپنی خاموشیوں میں مجھ کو مبتلا کر دے۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے لیے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھیں کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ ساری مشکلیں، اور جلد ہی تمہاری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی، اور تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ دعا شدت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ضد کے ساتھ مانگیں، لیکن دھیان رہے کہ بعض دعائیں بہر صورت قبول نہیں ہوتیں، اور جس شخص نے جتنی شدت سے مانگا ہو اسے اتنی شدت سے مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے یقین والوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھنا بند ہو جاتے ہیں۔ یہی امتحان ہے۔ یقین والوں کا خدا سے محبت کی بنیاد شدت نہیں بلکہ تسلسل ہے، تھکا دینے والا۔ روٹین جیسا تسلسل ہی اصل امتحان ہے۔ عبادات، مناجات سب تسلسل ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کبھی اللہ کو یاد کر کے رو لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں سایہ مہیا کرے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو
تو اس کی آنکھیں بہنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرتی ہو، وہ اس سے ہر روز 5 دفعہ غسل کرتا ہو، کیا اس کا کچھ بھی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا کہ نہ، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ غلطیاں مٹا دیتا ہے۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب تمہارا دل تنگ ہو یا گھبرائے تو عالم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، مشکل 2 آسانیوں کے درمیان ہے۔ نیند میں تو تم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو، پھر وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری سانسیں چلاتا ہے، تمہیں زندہ رکھتا ہے؟ بے شک وہ تو کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ اور یاد رکھو کہ پھر معجزے ہوں گے اور سب بند دروازے کھلیں گے۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ دوستو، جب دینے والی ذات اللہ کی ہے تو تم کیوں مایوس ہو اس رب العالمین کی قدرت سے؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ مانگو، میں تمہاری ہر دعا کا بہتر سے بہترین جواب دوں گا، تو کیوں مایوسی میں تمہارا دل ڈوبا جا رہا ہے؟ کیوں تھک کر بیٹھ گئے ہو؟ جس نے ایک بھی غلطی کے بغیر اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ تمہارے لیے کچھ غلط کرے گا؟ اگر اللہ نے آزمائش کی ہے تو مان لو کہ تم اللہ کو بہت عزیز ہو۔ جو اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں نا، انہی کی آزمائش کیا کرتا ہے۔ اور پھر صبر والوں کا تو اللہ کے ہاں ایک الگ مقام ہے۔ صبر والوں کی تو بات ہی اور ہے، ان کے لیے اللہ نے جو انعامات رکھے ہوتے ہیں نا، وہ تو کسی گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ سنو، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ اس کا بندہ انتظار میں ہے کہ جب اس کی دعاؤں کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ دیری تمہیں مایوس کر دیتی ہے، اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ بے بسی صرف تمہاری حد تک ہے۔ اللہ جو القادر ہے، وہ کن کا مالک ہے، وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے باہر، خیال سے باہر۔ میرے پیارے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، مگر اللہ ایسا غم نہ دیجیے کہ جس کی طوالت ہمارے دل کو مایوسی سے گھیر لے، کیونکہ ہم کمزور و ناتواں ہیں۔ آپ ہم پر رحم کر دیجیے، آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو زندگی بھر کے نقصانات کا لمحوں میں ازالہ کر دیں، سب کھویا ہوا پلک جھپکنے میں وصول کروا دیں۔ رات کو آپ کے مرنے کی دعائیں کر کے سوئیں اور صبح وہ نامعلوم جگہ سے خوشیوں کے اسباب بنا دیں۔ بات تو ساری اللہ کے چاہنے کی ہے نا، وہ کہتا ہے نا کہ اگر تم وہ کرو گے جو میری چاہت ہے تو میں تمہاری چاہت تمہیں دے دوں گا۔